تقریر ختم ہوئی، چونکہ فرمائش ہے اس لیے فرمائش میں اپنے بھائی سلمان کی فرمائش کہ کبھی آپ نے حضرت عباس کے بیٹے کے مصائب پڑھے تھے تو ان کی فرمائش پہ آج مجھے یاد آیا کہ کبھی رمضان میں نے کسی مجلس میں پڑھے تھے تو ذکر تھا عباس کے علم کا، عباس کے علم کا ذکر تھا بعد کربلا، کربلا کے واقعے کے بہت دن کے بعد عباس کا بیٹا جب اہل حرم کی واپسی ہوئی تو 5 برس کا تھا، لیکن اب وہ بیٹا جوان ہو گیا جس کا نام عبداللہ بھی ہے تاریخ میں اور فضل بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے، یعنی فضل کے باپ جوان ہو گئے اور ظاہر ہے کہ قمر بنی ہاشم تھے عباس، تو بیٹے کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم سب اصحاب امام زین العابدین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مسطرہ کا پردہ ہٹا اور گھر کے اندر سے ایک جوان 18-19 برس کا چاند جیسا چہرہ اور سیاہ کپڑوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں میں چاند ہو، پیشانی اس کی روشن، سجدے کا نشان، جیسے ہی وہ برآمد ہوا امام اٹھے اس کی تعظیم کے لیے، گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور جہاں بیٹھے تھے وہاں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے کچھ باتیں کی، امام نے اس کی باتوں کا جواب دیا، سلام کر کے اٹھا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس گیا تو اصحاب نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ کو تو کسی کم عمر اور کم سن کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے، آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن آپ اس کم سن جوان کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ کہا رے تمہیں معلوم نہیں یہ میرے چچا عباس کا بیٹا تھا، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا فضل تھا، فضل ابن عباس تھا۔ کہ تو اس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھے؟ کہاں؟ اس لیے اٹھے کہ کربلا میں میرے چچا نے اہل بیت پر، آل محمد پر، حسین اور حسین کی اولاد کے لیے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ احسان کا ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ اصحاب نے کہا کچھ بیان کیجئے۔ کہا سنو سنو، جب بچوں کے لاشیں آنے لگے تو عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو آواز دی، جعفر، عبداللہ، عمران ادھر آؤ۔ تینوں برابر کے جوان تھے، یہ ام البنین کے چاند تھے۔ کہا سنو، ماں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اپنی جان کو حسین سے عزیز نہ کرنا، کیا اچھا ہوتا کہ تم تینوں کے لاشیں میں اٹھاتا۔ کہا بھائی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم میدان جنگ میں جا کر اپنے بابا علی کی جنگ دکھائیں اور دنیا دیکھے، لیکن آقا سے اجازت تو دلا دیجیے۔ کہا اجازت ہم دلائیں گے۔ تینوں بھائیوں کو لے کر آئے اور کہا آقا ان تینوں کو اجازت دے دیجیے میدان جنگ کی۔ عباس کے تینوں بھائی میدان میں گئے۔ کیا رجز ہے، کیا لڑائی ہے، آپ میری کتاب ام البنین میں اس کو پڑھیں، میں نے تینوں بھائیوں کے رجز لکھے ہیں، لڑائی لکھی ہے، اور جو حضرت عباس پہ کتاب آ رہی اس میں اور زیادہ تفصیلات لکھ رہا ہوں، اسے آپ پڑھیں گے کہ کس شجاعت سے تینوں بھائی لڑے، گھوڑے سے گرے، عباس تینوں کے لاشیں اٹھا کے لائے۔ اب فکر میں تھے کہ اب کیا بارگاہ حسینی میں پیش کروں، تو خیمے میں گئے۔ 8 سال کا بیٹا تھا محمد بن عباس، اس کو بلایا اور بلا کر کہا
मोहम्मद किसके बेटे हो? कहा मैं अब्बास का बेटा हूं। कहा शेर के बेटे हो? कहा हमारे दादा भी शेर थे, हमारा बाप भी शेर है। कहा लड़ोगे? तलवार चलाना तुमने हमसे सीखी है, हमें अपनी लड़ाई दिखाओगे? हाँ बाबा। तो फिर मोहम्मद तुम लड़ना और अब्बास देखेगा। कैसा दूल्हा बनाया है अब्बास ने, इसलिए कि दूल्हा बनते हुए माँ देख रही थी, ताकि माँ का अरमान निकल जाए कि कभी हम मोहम्मद को दूल्हा बनाएंगे। और अब्बास ने जब खुद ही बेटे को दूल्हा बनाया और सजाया और अमामा सर पे बांधा और कमर में तलवार लगाई, तो फुफियों ने बढ़ के बलाएं ले ली, इसलिए कि फुफियां भतीजे पे वारी वारी जाती हैं। अरे जैसे अली अकबर भतीजा है, वैसे ही अब्बास का ये बेटा ज़ैनब का भतीजा है। कैसे अलविदा कहा फुफियों ने, कैसे माँ ने रुखसत किया, लेकर हुसैन के पास आए। घोड़ा तैयार है, सवार करना है। कहा आका गुलाम ज़्यादा आया है, इसको भी तो इजाजत दीजिए। सर से पैर तक अब्बास को देखा और एक जुमला जो प्यार था अब्बास से और जो मोहब्बत हुसैन को थी। जब अब्बास को इतना चाहते थे तो अब्बास के बच्चों को हुसैन कितना चाहते होंगे। अली अकबर से कम तो नहीं चाहते होंगे अब्बास के बेटे को। कहा अब्बास इतना छोटा बेटा, और देख रहे हो सुबह से तलवारें चल रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नेज़े चल रहे हैं, और इसको तुम बरसते तीरों में भेजोगे, जालिम के भालों के नेस्ता में भेजोगे? हाँ का है तो अब्बास का बेटा, मुकाबला कर लेगा तलवारों का और नेज़ों का। कहा अब्बास अब क्या कहें उसे। कहा अब्बास अगर तुमने इसे भेज दिया और ये कत्ल हो गया तो मेरे भाई तुम्हारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? समझ रहे थे हुसैन कि शायद अब्बास रुक जाएं और बेटे को न भेजें। बेख्तियार कहा काका छोटे बेटे फजल को दादी के पास छोड़ आया हूं, अल्लाह चाहेगा तो उससे नस्ल चलेगी। आज अब्बास को नस्ल की परवाह नहीं है। अगर 10 बेटे भी होते तो आप पर से सदके कर देता, एक है जाने दीजिए। बहुत रोगे, और जिस रवायत की फरमाइश है वो आखिर में पढ़ूंगा। ये तो तमीद है ताकि तुम्हारे आंसू निकल जाएं, दिल हल्का हो जाए, इसलिए कि वो रवायत ऐसी है कि घर तक रोते जाओगे, बैठे मजलिस के बाद भी फर्श पे रोते रहोगे। और कभी कभी पढ़ता हूँ, ये जो पढ़ रहा हूँ ये भी कभी कभी पढ़ता हूँ, और इसके बाद जो पढ़ रहा हूँ वो भी साल में शायद एक बार। बात चीज़ें मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, इसलिए कि मेरा दिल रोने लगता है और मुझसे अदायगी नहीं हो सकती। दिल चाहता है चीख चीख के रोऊं, लेकिन चूंकि पढ़ रहा होता है तो रोने का मौका नहीं मिलता। बाद में रो लेते हैं सोच के। सिर्फ तुम्हारे चेहरे देख के हमें रोना आ जाता है, तुम्हारे आंसुओं की बारिश हमारी निगाह में होती है, इसलिए कि हर अज़ादार को हम देख रहे होते हैं कि कौन कैसे रो रहा है। हम तुम्हारे गिरिया के गवाह हैं, और कसमियां हम कहते हैं कि एक तो गवाही मांगी नहीं जाएगी गिरिया पर, लेकिन अगर कहीं पूछ हुई भी तो हजारों के आंसुओं का गवाह तो मैं तन्हा हूं। तुम हमारे रुलवाने के गवाह, हम तुम्हारे रोने के गवाह। हजारों गवाहियां। अल्लाह अकबर। घोड़े पे बिठाया, अब्बास जैसी तुम्हारी मर्जी, भेज दो। बेटा बैठा, जब घोड़ा चलने लगा पुकार के कहा अब्बास के बेटे हो, पुश्त पे वार न होने पाए। अली दुश्मन को पीछे नहीं आने देते थे, वार खाना तो सीने पे खाना। अब्बास लड़ाई देख रहा। सबसे बड़ा बहादुर इस वक्त बेटे की लड़ाई देखेगा। जाके हमला किया अब्बास के बेटे ने, और जंग करते हुए न नेज़ों की परवाह न तलवारों की परवाह, रजस पढ़ते जाते थे, आवाज देते थे, जानते हो कौन हूं मैं? मेरा चचा है
حسن میرا چچا ہے حسین، میں علی کا پوتا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میرے پردادا ہیں ابو طالب۔ کیا رجس شہزادے نے پڑھا اور پرواہ نہیں کی، لشکر میں دھستے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے، پیچھے ہٹنا تو ان کی خو نہیں، ان کی عادت ہی رہی ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ چاروں طرف سے نیزے والے گھیر رہے ہیں، سامنے بھی بھالے والے، اور پھر وہ منزل آئی کہ جہاں نیزے والوں نے دائرہ بنا کر عباس کے بیٹے پہ حملہ کیا۔ ایک نیزہ ہوتا تو میرا شہزادہ سہ لیتا، جب کئی سو نیزے چلے تو بچہ گھوڑے پہ ڈگمگایا، آواز دی بابا بیٹے کا آخری سلام لیجئے۔ بیٹا آپ کو آخری سلام کر رہا ہے۔ پہلی آواز جو بیٹے کی آئی تو آپ کے علمدار عباس نے مرتجس کی لجاموں کو کھینچا اور چاہا کہ لجام کو چھوڑ کر میدان کی طرف گھوڑے کو دوڑائیں۔ ابھی عباس کا گھوڑا چند قدم بڑھا تھا کہ عباس نے سامنے دیکھا کہ حسین کا گھوڑا عباس کے سامنے آ کر رکا۔ عباس نے آقا کا چہرہ دیکھا، حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فوراً پوچھا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، لاشا اٹھانے جا رہا ہوں۔ کہا عباس تم کو پتا نہیں، نانا کی شریعت میں باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ عباس ہٹ جاؤ۔ 57 برس کا بوڑھا گھوڑے کو دوڑا کر عباس کے بیٹے کے قریب پہنچا، جھک کر عباس کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر گھوڑے پر رکھا، تیز آئے کہ عباس تیرے بیٹے کا لاشا لے آیا۔ مگر عصر کے وقت جب علی اکبر کا لاشا لے کے چلے تو فرات کا رخ کیا کہ عباس آؤ، بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا۔ رو لیے، کر لیا ماتم، عباس کے بیٹے کا لاشا آ گیا۔ عباس کے بیٹے کا لاشا، دادی کو نہیں خبر کہ پوتا مارا گیا، چھوٹے بھائی کو نہیں معلوم کہ بڑا بھائی مارا گیا۔ ہاں جب بشیر آیا تو فضل کو پتا چلا میرا بھائی بھی مارا گیا، اور ایک جملہ کہا تھا بشیر بس یہ بتا دے اگر بابا آئے ہیں تو میں اچھے اچھے کپڑے بدل کر آ جاؤں، اور اگر بابا نہیں آئے تو یہی کالے کپڑے پہنے رہوں۔ کہ بابا نہیں آئے تو رو کر دادی کے پاس آئے اور دادی کے برقعے سے لپٹ کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے، دادی اماں بابا نہیں آئے۔ ابھی 5 برس کے تھے، لو تقریر ختم ہو گئی، اور آخری جملہ میری کتاب ام البنین پڑھنا، اور جو اشرا میں نے حضرت عباس پر جامع سبتین میں پڑھا وہاں بھی تفصیل سے پڑھ چکا کہ جناب زینب پوری زندگی عید مناتی تھیں تو صبح سے ہی سواری منگوا کر صرف ام البنین کے گھر جاتی تھیں۔ زینب کہا کرتی تھیں ہماری عید تو ہے 4 ام البنین کے بیٹوں کو دیکھنا، میرے 4 جوان بھائی، اور جب اس گھر میں زینب پہنچ جاتی سارے بنی ہاشم وہاں آ جاتے کہ ثانی زہرا جہاں ہے وہیں عید ہوگی۔ ساری بہنیں، سارے بھائی، سارے بھانجے، سارے بھتیجے، ام البنین کے گھر کا صحن ایک باغ لگتا تھا جس میں پھول کھلے ہیں۔ زینب اپنے 18 بھائیوں کو دیکھتی اور کہتی بہن تو عید منا رہی ہے، جس کے 18 بھائی ہوتے ہیں اس کی بہن کو حق ہے کہ وہ عید منائے۔ بعد کربلا جب عید کا دن آیا زینب نے سواری منگائی کہ مجھے لے چلو، مجھے ام البنین کے گھر لے چلو۔ جملہ کافی ہے ماتم کے لیے، اب اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا۔ زینب عید منانے آ رہی تھی، ایک بار خالی صحن میں آئی، آواز دی عباس بہن آئی ہے عید منانے، جعفر آ میرے بھائی آ
بہن کی عید ہے، ابھی رو رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور 7 برس کا بچہ کاندھے پہ مشک رکھے ہوئے پکارتا ہوا پھوپھی اماں میں پانی لایا۔ عباس کا بیٹا پانی بھر کے مشک میں لایا۔ زینب نے پکارا ارے یہ فضل نہیں ہے، یہ تو عباس فرات سے آ رہا ہے۔ عباس مشک لے کر ماتب حسین